بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، پس ان کے عام و خاص سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب بن لؤی، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ، اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے جسے میں دنیا کی حد تک ضرور ملحوظ رکھوں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان دیا، تو گویا کہ دعوت ایمان دینا دعوت عام کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ اور اسی کا ایک ترجیحی پہلو ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی تھی۔ حضرت ابراہیم کے باپ کعبہ کے اندر 360 بت کے پجاری تھے اور 360 بت کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں بیٹا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ اپنے باپ کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباحہ کہہ کر آواز لگائی۔ یا صباحہ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دشمن مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دے تو اس کلمے کے ذریعے سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحہ کہہ کر آواز لگائی، قریش کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ہر عام و خاص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے نام پکار کر کہا کہ یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، سب کا نام لے کر پکار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچو۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قریش کے لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہی سورہ نازل کیا۔ تو اس پر جب یہ سورہ نازل کیا تو ابو لہب نے کہا
اللہ کے نبی سے کہ یہ تبلک اما دعوتنا الا لہذا، کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ اس پر اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہی نازل کر دیا جس کو ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو آپ نے ہر عام و خاص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر آخر میں اپنے لخت جگر بیٹی فاطمہ سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کا بندوبست کر لو، کیونکہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو تمہارے ساتھ رشتہ داری کی حیثیت سے ہوں، اور رشتہ داری ہے صرف دنیا کی حد تک ہے، کل قیامت کے دن میں تمہارا کوئی سفارش، میں کوئی کام نہیں آؤں گا، اس لیے تم بھی اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کا بندوبست کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت والے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داری بھی نفع نہیں دے گی، وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہی نجات ہوگی، جن کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صالحین جن کے لیے شفاعت کریں گے وہ بھی گناہگار اہل ایمان ہی ہوں گے، نہ کہ ایمان و عمل صالح سے محروم کافر و مشرک ہوں گے، ان کے لیے نجات ہوگی نہ ہی شفاعت ہوگی۔ دوسری چیز، دعوت و تبلیغ کے اولین مستحق اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، پہلے انہیں اللہ کے احکام پہنچائے جائیں، پہلے اللہ کے احکام پہلے قریبی رشتہ داروں میں پہنچائے جائیں، پہلے اپنے بھائیوں میں پہنچائے جائیں، پہلے اپنے باپ دادوں میں پہنچائے جائیں، پہلے اپنے بہن کے اندر پہنچائے جائیں، پہلے اپنے بال بچوں کے اندر پہنچائے جائیں، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے پھر پورے اپنے علاقے کے اندر پہنچائے جائیں۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ رشتہ دار کافر و مشرک ہوں تب بھی رشتہ داری کے حقوق اور صلہ رحمی کے تقاضے کو پورے کیے جائیں، اور اس کا اولین حق اور اہم تر تقاضا یہ ہے کہ انہیں ایمانی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ قریبی رشتہ دار ہے لیکن یہ صرف دنیاوی حد تک ہے، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹی فاطمہ سے بھی کہا تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں اللہ کے پاس تمہارا کوئی کام نہ آؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قریبی رشتہ داری ہو یا جتنے بھی قریبی رشتہ داری ہو، سب کو اسی دنیا کے اندر اس جہنم کی آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم یہاں بچائیں گے تبھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش ہوگی، اور اگر ہم یہاں کچھ نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔